اب آخری بات ہے، اب میں اور آپ کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز قرآن نے فرمایا لعلہم یرجعون، لوٹ جاؤ، جہاں تک پہنچ گئے بس ہو گئے، بس اجتماعی طور پر توبہ استغفار کرو، اجتماعی طور پر، انفرادی نہیں، اجتماعی، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر جگہ جو ہے اجتماعی توبہ استغفار ہونا چاہیے۔ اب تو یہاں تو ہے ہی نہیں، گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں کہ جب اس طریقے سے کوئی سیلاب آ جاتا نا، سارے گاؤں والے جمع ہو جاتے، پیسے اکٹھے کرتے، کوئی بیل میل خریدتے، اور ساتھ جو ہے وہ خیرات میرات کا سلسلہ ہوتا، رونا دھونا ہوتا، بچوں کو جمع کر کے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ سیلاب کیوں آ گیا؟ سائنسی جو ہے تحقیقات شروع ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ مونسون فلاں ہو گئی تھی، یہ ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے بھائی زلزلہ آ گیا تو زمین کی پلیٹیں ہل گئیں، وہ پلیٹیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اس کے ہاتھ میں ہے۔ بارش کا فلاں ہو گیا، بند ٹوٹ گیا، وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ توبہ استغفار اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ استغفار ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان سے زیادہ نیک اور وہ ہم سے زیادہ گناہ گار نہیں تھے۔ اللہ کی مرضی ہے، ہم جیسے ہمارے یہاں پیسے ہوتے ہیں، یہاں پیسے ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں یہاں سے نوٹ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں یہاں سے نوٹ دیتے ہیں۔ اس کی مخلوق ہے، جب چاہے تو وہاں والوں کو سزا دے کر ہمیں تنبیہ کر لے، جب چاہے تو ہمیں سزا دے کر انہوں کو تنبیہ کر لے۔ اس لیے مت خیال کرو ہم نیک سالے تھے پنڈی اسلام آباد والے، یہاں جو اس لیے عذاب نہیں آیا، پنجاب والے، سندھ والے جو ہے وہاں والے بہت زیادہ گناہ گار تھے۔ نہیں، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں ہے۔ کیا پتہ جو ہے ہم اتنے زیادہ گناہ گار ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے سزا کے مستحق ہی نہیں سمجھا ہو۔ اس لیے وہ ہمارے بھائی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعاون، یہ مت خیال کریں کہ میرے پاس کروڑ ہوں تو میں دوں، نہ 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، یہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، بے شمار حدیثیں، وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے جو ہے میں ختم کرتا ہوں۔ آپ تعاون فرما لیں۔ اور آپ ایک بات اور یاد رکھیں، رمضان میں جو اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں، ٹی وی پر اشتہارات لگتے ہیں، قربانی کی کھالوں میں جو بڑے بڑے جو ہے فلاں، آج وہ کوئی نظر نہیں آتے۔ اور کسی محلے میں کسی کا ہو جائے تو وہ آنٹیاں جو ہے وہ جلانے کے لیے آتی ہوتی ہیں خواتین کے نام پر۔ آج انسانی حقوق کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر وہاں پہنچے تو وہی پہنچے ہیں آپ کے دھاڑی والے، وہیں آپ کے ٹوپی پگڑی والے پہنچے ہوئے ہیں، مدرسے والے، اور الحمدللہ محلہ محلہ، قریہ گھر گھر جا کر وہاں تعاون کرتے ہیں، پہنچتے ہیں یہاں تک پانی لے کر۔ اور پنڈی اسلام آباد کے علماء کرام بھی جو ہے الحمدللہ اس میں شامل ہے، کرتے ہیں، ہمارے مدرسے والے بھی۔ تو آج 2 طالب علم وہاں، 2 یہاں ہوں گے، تو آپ سے درخواست ہے آپ ان کے ساتھ وہاں 5 روپے، 10 روپے صحیح اس میں ڈال لیں، لیکن جو آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ الگ سے بتا کر دے دیں زکوٰۃ کے لیے، چونکہ وہاں تعاون جو ہے وہاں مسلمان کافر سب کے ساتھ کیا جاتا ہے، سید غیر سید سب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم احتیاط کی بات ہوتی ہے، وہاں نہیں لگانی پڑتی، وہاں پھر خاص جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو دینا ہوتا ہے۔ اس لیے طالب علم وہاں کھڑے ہوں گے، آپ سے درخواست ہے تعاون فرما لیں۔ اگر آپ کے پاس یہاں موجود ہے ٹھیک، نہیں تو جتنے پنجاب میں، کراچی میں بڑے بڑے ٹرسٹ والے حضرات کام کرتے ہیں مدارس پر، آپ ان کے ساتھ تعاون کر لیں۔ یہ موقع جو ہے یہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ کو قرض دینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹے کھجور کے دانے کو بڑھا کر احد پہاڑ کے بقدر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آفات سے محفوظ رکھیں، اور بار بار یہ دعائیں بھی کرتے رہیں انفرادی طور پر بھی، اور 2 رکعت پڑھ کے بھی جو ہے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے پورے پاکستان کے ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما لے۔ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی شہادتیں قبول فرما لے، جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ جلد انہیں اپنے گھر واپس جانے کی عافیت کے ساتھ توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔